بس آج بھی سوال کرنے والوں کے لیے وہی جواب ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا اسی طرح زندہ ہے جس طرح ہمیشہ سے زندہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ بس اگر ضرورت ہے تو ان احکامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو اس کے رسول کے اسوے اور تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اس اسوے کو ہمیں وقتاً فوقتاً جگالی کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے نیکیوں کے معیار بڑھیں، تاکہ ہم اپنی خامیوں پر نظر رکھ سکیں، تاکہ ہمارا خدا تعالیٰ پر ایمان پختہ ہو، تاکہ ہم دعاؤں کے فلسفے کو سمجھ سکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے عمل اور اسوے سے ہماری تربیت اور رہنمائی فرمائی ہے، وہاں مومنین کو نصائح بھی فرمائی ہیں۔ رمضان تو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے، عبادات کے بجا لانے، فسق و فجور سے بچنے اور حقوق العباد ادا کرنے کی طرف پہلے سے بڑھ کر توجہ دینے کا مہینہ ہے ہی، اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ تو یہ ہے ہی۔ اس میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کئی 100 گنا بڑھ جایا کرتا تھا۔ مثلاً صدقہ خیرات کے ادا کرنے میں آپ بے انتہا سخی تھے، عام حالات میں بھی تھے جس کا کوئی عام انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ اسی طرح عبادات اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکامات پر عمل کا حال ہے۔ یہ جو میں نے کہا، اور اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ کے عمل تک عام انسان نہیں پہنچ سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس وقت قائم اسوے کا کہ آپ کی پیروی کرو۔ اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ جب اس مقام تک نہیں پہنچنا تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر اسوہ کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی استعدادیں رکھی ہیں، یہ مضمون بھی بس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کھول کر بیان فرمایا ہے۔ جس کی جس قدر استعداد ہے اس کو استعمال میں لانے کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہر ایک کی طاقت اور استعداد کو جانتا ہے، جو انسان کی استعداد سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، اس نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اسوہ تمہارے سامنے ہے، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، تمہیں اس پیروی کی وجہ سے تمہاری استعدادوں کے مطابق اس کا اجر ملے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ استعدادوں کی تعیین کرنا انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس انسان میں کتنی استعداد ہے۔ انسان کا کام ہے کہ اپنی کوشش کی انتہا کر دے اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑے۔ انسان کا کام، ایک مومن کا کام جہاد کرنا ہے، اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ کوشش کرنا، کسی کام میں پورے شوق اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہوئے جت جانا، اس حد تک کوشش کرنا کہ انسان تھک کر چور ہو جائے، یہی جہاد کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی طرف آنے کے طریق بتائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جہادو کا لفظ استعمال فرما کر ہمیں اس طرح توجہ دلائی ہے کہ ایک انسان کو جو ایمان میں بڑھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے جہاد کی ضرورت ہے۔
ایسی کوشش کی ضرورت ہے جو مسلسل ہو اور اسے تھکا کر چور کر دے۔ جب ایسی کوشش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھ کر ایسے انسان کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکم تو یہ فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت کریمی یہ ہے کہ بے شک یہ حکم تو دیا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ کوشش کرو، لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان مومنوں کو بتا دے کہ جب وہ ایک قدم میری طرف بڑھتے ہیں تو میں 2 قدم بڑھتا ہوں، جب وہ چل کر آتے ہیں تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ بس انسان کی کوششیں تو نام کی کوششیں ہیں، ہمارا پیارا خدا تو ایسا دیالو خدا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے فلیستجیبوا لی یعنی میری بات پر لبیک کہیں پر عمل کرتے ہوئے قرب پانے کے لیے پہلا ہی قدم اٹھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ فاصلے کم کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک کمزور انسان اور عبد رحمان بننے کے خواہش مند کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف آنے والے بندے کو پا کر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو ایک ماں کو اپنے گمشدہ بچے کے ملنے سے۔ بس یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے جلوے ہیں، ورنہ ایک عاجز انسان کی کیا کوشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہی ہے جو اسے اپنے قریب لے آتی ہے۔ بہرحال میں واپس اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کی ایک کامل تصویر تھے۔ رمضان میں تو غیر معمولی نظارے اس کے دیکھنے میں ملتے ہی ہیں، لیکن عام حالات میں بھی آپ کی باتوں، اخلاق فاضلہ اور حقوق کی ادائیگی کی وہ مثالیں نظر آتی ہیں جو کسی انسان میں نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے معیار کی اور دوسری باتوں کی چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ گھوڑے سے گر جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ شدید زخمی ہو گیا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے بیٹھ کر نماز آپ نے پڑھائی، لیکن اس حالت میں بھی نماز باجماعت کا ناغہ نہیں کیا۔ پھر غزوہ احد میں جب لوہے کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں ٹوٹنے کی وجہ سے آپ انتہائی زخمی تھے اور تکلیف کی حالت میں تھے، اس دن بھی جب اذان کی آواز سنی تو نماز کے لیے اسی طرح تشریف لائے جس طرح عام دنوں میں تشریف لایا کرتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ نے آپ کی نمازوں کا نقشہ کھینچا ہے، نوافل کا نقشہ کھینچا ہے کہ نماز کی ہر حالت کی لمبائی اور خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ بس یہ عبد کامل تھا جس نے عبادت کا ایک حسین اسوہ قائم فرمایا، جس نے صحابہ کی باتوں میں بھی حسن پیدا کر دیا۔ بس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بات پر لبیک کہیں تبھی میں اپنے قرب کا پتہ دے سکتا ہوں، تو اس کا سب سے پہلا اور اہم اور بنیادی مرحلہ جس سے گزرنا ضروری ہے اپنی عبادت میں طاق ہونا ہے۔ اور یہ عبادت صرف آج کل ہم نے رمضان کی وجہ سے ہی ایک خاص ذوق اور شوق سے نہیں بجا لانی، بلکہ جیسا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ تمام عام دنوں میں بھی، عام حالات میں بھی، بلکہ بیماری اور جنگ کی وجہ سے زخمی حالت میں بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بندگی ادا کرتے ہوئے اپنی باجماعت نمازوں کو نہیں بھولے۔